بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کے چینل سے آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 29واں رکوع انشاءاللہ بیان کروں گا، اور دوسرے پارے کا 13واں رکوع ہے۔ اس دوسرے رکوع میں الطلاق مرتان والی آیات، اس کی تفصیل میں ڈیٹیل سے کئی پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کر چکا ہوں۔ 3 طلاق کو ایک کہنے کا مسئلہ، یا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں۔ گرامر کے لحاظ سے بھی ہم اس رکوع کو حل کر چکے ہیں۔ اب میں اس رکوع کے اگلے حکم کی طرف جاتا ہوں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ فامساکم بمعروف، اس کے بعد چاہو تو بھلے طریقے سے رکھو، او تسریح باحسان، یا چاہو تو عمدہ طریقے سے چھوڑ دو۔ ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی وصول کر لو۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ اس بات کا دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے۔ پس فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو دونوں میں اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے اس رقم کے بارے میں جس رقم کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے، یعنی فدیہ دے دے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کی مختصر تشریح تو ہو چکی ہے، اب اس میں چونکہ خلا کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اب ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں۔ پچھلی آیات میں طلاق رجعی کا بیان تھا، ان آیات میں طلاق بائن کا بیان ہے۔ طلاق بائن کہتے ہیں کہ وہ طلاق جس سے نکاح ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے، جیسے 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہوتا ہے، ایسے ہی 1 اور 2 طلاقوں سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ 1 طلاق یا 2 طلاقوں سے نکاح جب ختم ہوگا تو اس کو طلاق بائن کہیں گے، اور 1 یا 2 طلاق سے جب نکاح ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کا حق ہے۔ وہ طلاق جس میں رجوع کا حق ہے، یہ وہ طلاق ہوتی ہے جو صاف لفظوں میں دی جائے، ڈیورس کا لفظ استعمال کیا جائے یا طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے، یعنی وہ لفظ استعمال کیا جائے جو کسی قوم میں ڈیورس کے علاوہ، طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہ ہوتا ہو۔ تو ایسے الفاظ سے جب آپ طلاق دیں گے تو اس سے طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اور ایسے الفاظ سے آپ طلاق دیں گے کہ جس سے جو نکاح ختم کرنے کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہو اور اس سے کچھ اور بھی مراد لیا جا سکتا ہو، جس کو کنایہ طلاق کہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتے آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، تو اس صورت میں شوہر سے پوچھا جائے گا بھئی تعلق ختم کرنے سے آپ کی مراد کیا تھی؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں میری مراد تھی طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، طلاق تو ایک ہی ہوگی مگر طلاق بائن ہوگی، کیونکہ تعلق ختم اسی صورت میں ہوگا جب رجوع کا حق ختم ہو جائے۔ تو شوہر کو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ 2 طلاقیں بھی بائن ہو سکتی ہیں، اور 3 طلاقیں تو بہرحال ہوتی ہی بائن ہیں۔ البتہ 1 یا 2 طلاق بائن ہو اور 3 طلاقیں بائن ہوں، اس میں فرق یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کے بغیر، شرعی حلالہ جس کی ڈیٹیل میں کئی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ حلالے کی 2 قسمیں، ایک حرام حلالہ اور ایک جائز حلالہ۔ حرام کیا ہے جس پر حدیث میں لعنت ہے، اور جائز کیا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو 3 طلاقوں کے بعد بھی نکاح ختم ہوتا ہے، مگر حلالہ کے بغیر نکاح دوبارہ شوہر نہیں کر سکتا اس بیوی سے۔ اور 1 یا 2 طلاق اگر بائن دی ہیں، نکاح ختم کر دیا، تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ شوہر حلالہ کے بغیر دوبارہ اسی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے اور عدت سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ شوہر اگر نکاح کرنا چاہے دوبارہ اپنی بیوی سے تو پھر عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہے، فوراً نکاح کر سکتا ہے وہ۔ لیکن آئندہ اس کو یعنی طلاق کا عدد اس کے حق میں کم ہو جائے گا۔ مثلاً 1 طلاق دی کنایہ کے الفاظ سے جو کہ بائن تھی، تو آئندہ شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ تو 1 طلاق بائن اگر دی ہے تو آئندہ پوری زندگی شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو آئندہ پوری زندگی 1 طلاق کا اختیار رہے گا۔ یہ تو ہو گیا طلاق مرتان کی پوری تفصیل۔ آگے طلاق بائن، کیونکہ جو خلا کے ذریعے طلاق ہوتی ہے وہ ہوتی تو ایک ہی ہے، مگر نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ وہ کیا ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا، الفاظ میں آپ کے سامنے آیات پڑھ چکا ہوں، اس کا لفظی ترجمہ بھی کر چکا ہوں۔ ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اس بات کا خوف ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، پہلے اللہ نے بتایا کہ طلاق کے بعد تم عورت سے پیسے نہیں واپس لے سکتے، مہر واپس نہیں لے سکتے، کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔
ایک کنڈیشن میں واپس لے سکتے ہو. وہ کنڈیشن اللہ نے کیا بیان کی کہ اگر دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے اور عورت پیسے دے کے اپنی جان چھڑائے گی تو پھر مرد کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہے اور عورت اپنی جان پیسے دے کے چھڑا سکتی ہے. یہ ہوتا ہے خلا، جو کہ حقیقت میں ہے ڈیورس ہی ہے، طلاق ہی، مگر فرق یہ ہے کہ اس میں عورت مطالبہ کرتی ہے شوہر سے کہ آپ مجھے ڈیورس دے دیں، مجھے طلاق دے دیں. تو پھر شوہر یہ پیشکش کر سکتا ہے کہ میں اس شرط سے تمہیں طلاق دوں گا کہ تم نے جو مجھ سے مہر لیا تھا وہ مہر مجھے واپس کر دو. یہ خلا کہلاتا ہے. اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں جو قرآن ہی کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ خلا یہ ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتا. عورت شوہر سے ایگریمنٹ کرے گی کہ مجھ سے مہر لے لو یا مجھ سے مہر کے علاوہ کچھ اور مزید پیسے لے لو مگر مجھے ڈیورس دے دو. تو یہ ایگریمنٹ ہے، یہ پیشکش ہے. اگر شوہر اس پیشکش کو قبول نہ کرے تو پھر عورت کو پر طلاق واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ طلاق کا اختیار صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شوہر کو دیا ہے، اور یہ اس پر اجماع امت ہے. الطلاق لمن اخذ بالساق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ طلاق کا اختیار اس کو ہے جس کی جو عورت پہ کنٹرول رکھتا ہے، یعنی جس کی بیوی ہے. تو اسلام میں طلاق کا اختیار، نکاح ختم کرنے کا اختیار، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ شوہر کو ہے، مرد کو ہے. عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہو گیا نکاح تو اب عورت کی مرضی سے نکاح ختم نہیں ہوگا، نکاح ختم ہوگا شوہر کی مرضی سے. اس میں حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں؟ اہل مغرب تو اشکال کرتے ہیں اسلام کے اس حکم پر کہ اسلام نے عورت کو مجبور کر دیا. تو چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کس طرح سے اس نظام کی وجہ سے فیملی سسٹم محفوظ رہتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں بات کروں گا. ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ دو ٹوک لفظوں میں جو اسلام کی بات ہے، جو اسلام کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح ختم کرنے کا اختیار صرف اور صرف شوہر کے پاس ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کہ عورت جب مطالبہ کر رہی ہو تو شوہر پیسے اس سے لے سکتا ہے جان چھوڑنے کے لیے. ہاں، لے سکتا ہے کا مطلب قانونی طور پر اس کو حق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر کے لیے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں، یعنی کیا مطلب یہ پیسے اس کے لیے حلال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیے، قانونی طور پر بعض دفعہ کچھ جو لا اور جو قانون ہے گورنمنٹ کا یا حکومت کا، وہ لا بعض دفعہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور حلت اور حرمت کا تعلق ایک الگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو خطاب کیا کہ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر مرد کے لیے پیسے لینا جائز ہے. کیا مطلب؟ میاں بیوی ان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان میں صلح کی کوشش کرو، صلح کی کوششیں ناکام ہو گئیں، عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، بھئی میرے لیے شوہر کے پاس رہنا جائز نہیں. عورت اس لیے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ شوہر کو تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر اگر سمجھتا ہے کہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے محبت سے تو شوہر کو تو ڈیورس کا حق ہے، طلاق کا حق ہے، وہ تو ڈیورس دے دے گا. لیکن عورت کو چونکہ طلاق کا حق نہیں ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو ثالث بنتا ہے ان دونوں کے درمیان، اس کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، دونوں کا بیان تم نے سنا اور تمہیں اندازہ ہو گیا کہ بھئی معاملہ چل رہا ہے گڑبڑ، شوہر اپنے فضائل بیان کر رہا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں اور عورت اپنے فضائل بیان کر رہی ہے کہ میں پورے حقوق ادا کر رہی ہوں مگر پھر بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو ایسی کنڈیشن میں عورت کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی تم اس کا مہر واپس کر دو، اور شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ تم اس کو ڈیورس دے دو. تو ایسی کنڈیشن میں، یعنی یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، میں ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث بلکہ حدیث سے ثابت ہونے ہی کی وجہ سے فقہا کا یہ مذہب ہے جو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. تو ایسی کنڈیشن میں چونکہ ہمارے سامنے معاملہ مشتبہ، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ اصل ظالم کون ہے، تو ہم یہی کہیں گے عورت کو کہ بھئی تم چھوڑو، جب نہیں آپس میں محبت سے زندگی گزار سکتے، شوہر کو کہیں گے آپ پیسے لے لو. تو قانونی طور پر شوہر کو پیسے لینے کا حق ہے. باقی اگر شوہر ظالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں عورت پہ ظلم کر رہا ہوں، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو چونکہ شوہر کو یہ بات معلوم ہے اور اللہ شوہر کے دل کے حالات کو جانتے ہیں، تو شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ پیسے لے اور وہ استعمال کرے. کیوں حلال نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب شوہر کو اپنے بارے میں یقین ہے کہ میں ظالم ہوں، تو شوہر پر تو ویسے ہی لازم تھا کہ عورت جب طلاق مانگے تو اس کو فری میں طلاق دے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں ہے کہ تم عورت کو لٹکا کے نہیں چھوڑ سکتے.
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، عورت کو لٹکانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم نہ تو اس کے حقوق ادا کر رہے ہو اور نہ اسے طلاق دے رہے ہو کہ کسی اور سے شادی کر کے وہ اپنے حقوق لے لے. تو یا تو امساک بمعروف کرو، اچھے طریقے سے اس کو رکھو، نہیں رکھ سکتے، حقوق ادا نہیں کر پا رہے، تسریحم بإحسان، عمدہ طریقے سے اس کو رخصت کر دو تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر کے اپنے حقوق حاصل کرے. تو چونکہ قرآن میں دوسرے مقامات پر یہ مسئلہ بالکل منصوص ہے، واضح ہے کہ شوہر اگر ظلم کر رہا ہے یقینی طور پر، تو پھر شوہر پر خود بخود واجب ہے کہ وہ عورت کے مطالبے پر فری میں، مفت میں اس کو طلاق دے. تو اس لیے یہ بات خوب یاد رکھیے کہ شوہر کا ظلم اگر یقینی ہے تو خلا کی صورت میں اس کے لیے پیسے لینا حلال نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ فری میں، مفت میں عورت کو طلاق دے. ہاں، حاکم شوہر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم پیسے لے لو، اس لیے تاکہ وہ آرام سے ڈیورس پر، طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ حاکم کے لیے بسا اوقات یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں شوہر واقعی ظالم ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ میاں بیوی کے کیس میں ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس میں تھرڈ پرسن کے لیے عملی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے، یہ بہت ایک درد سر کا کام ہوتا ہے، جس میں یہ فیصلہ کرنا کہ واقعی صحیح کون ہے، غلط کون ہے، تو یہ بہت مشکل ہے. تو اس میں کسی کے لیے فیصلہ کرنا کہ تمہارے لیے پیسے حلال ہیں حرام ہیں، یہ بہت مشکل ہے. تو لا شریعت نے یہ بنا دیا کہ بھئی شوہر جب پیسے لے گا تو کوئی اسے پیسے لینے سے روک نہیں سکتا. لیکن جو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ، جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا کہ تم یہ پیسے لے تو رہے ہو، مگر اگر تم واقعی ظالم ہو تو یہ پیسے تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں خلا کے بارے میں. آج کل ہمارے ہاں بعض مرد عورت پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر عورت کو خلا پر مجبور معاف کرواتے ہیں، پھر اس کو ڈیورس دیتے ہیں. تو اس صورت میں یہ پیسے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گے. میرے سامنے بھی ایسے کیسز آ چکے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مجھے کہیں فیملی میٹر کے لیے بلایا گیا، میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا. تو وہاں مجھے اندازہ ہو گیا کہ شوہر ظالم ہے، اور یہ صاف لفظوں میں یعنی اس نے کہا ہوا تھا کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا، مجھے اس سے محبت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جب آپ کو اس سے محبت نہیں ہے اور آپ اس کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہیں تو آپ اس کو طلاق دے دیں. تو کہہ رہا نہیں میں طلاق نہیں دوں گا، اس کو چاہیے عدالت سے طلاق لے. تو وہ یہ سیاست کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ عدالت میں جائے گی تو وہاں خلا کا کیس دائر کرے گی، عدالت مجھے بلائے گی اور عدالت کہے گی کہ مہر معاف کر دو، یعنی مہر اس سے واپس لے لو اور اس کو ڈیورس دے دو. تو اپنا مہر واپس لینے کے چکر میں کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ خود سے طلاق نہیں دے رہا. تو میں نے اس فیملی کو یہ بتایا، میں نے کہا دیکھیں یہ ظالم آدمی ہے، یہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے اور یہ غلط کر رہا ہے. اب یہی حل ہے، یا تو اس کو مار پیٹ کے طلاق نکلوائی جائے، تو ظاہر ہے مار پیٹ کی صورت میں کیس بننے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا حل پھر یہی ہے کہ آپ اسی پر آمادہ ہو جائیں کہ اس نالائق کو اپنا عورت مہر واپس کر دے اور اس کا منہ بند کر دے اور اسے ڈیورس لے لے. تو اب یہ وہ آیات ہیں جن کی روشنی میں ہم نے فیصلہ کیا. میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں یہ آیات کا مفہوم واضح کرنے کے لیے کہ فتویٰ تو یہ دے دیا اس وقت کہ بھئی شوہر پیسے لے کے طلاق دے دے، مگر یہ فتویٰ ایک عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے، کیونکہ یہ مرد لٹکا کے چھوڑ دے گا. تو میں نے لڑکی کے بھائیوں سے کہا، دلہن کے بھائیوں سے کہا کہ بھئی آپ چھوڑیں، پیسے کو نہ دیکھیں، اس ظالم سے اپنی عورت کی جان چھڑائیں. تو انہوں نے اس کو پیسے دیے اور اس نے اس کو عورت کو طلاق دے دی. تو اب یہ پیسے اکارڈنگ ٹو لا، جو لا اور قانونی حیثیت سے تو اس کے لیے جائز ہیں. جائز کا مطلب ہم اس کے شوہر کے خلاف کیس نہیں کریں گے کہ پیسے واپس لیے جائیں، لیکن عند اللہ وہ قیامت کے دن مجرم ہوگا کہ جب وہ عورت کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے یہ پیسے کس بیس پر عورت سے لیے. اس پر تو ویسے ہی لازم تھا کہ وہ عورت کو طلاق دے. تو اس سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان آیتوں کا صحیح مفہوم کیا ہے. بعض دفعہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کو خود بھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں ظالم ہوں یا نہیں ہوں، یا عورت کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اتنے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کھچڑی پک چکی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے مہر تو لینا جائز ہے، مہر سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. ہاں لیگلی یعنی قانونی طور پر تو جائز ہے، جس کو قضا کہتے ہیں. یعنی شوہر اگر طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے تو ہم شوہر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مہر کے علاوہ بھی کچھ رقم لے لو اور جان چھوڑ دو اس خاتون کی. تو اگر وہ اس پہ ایگری ہو گیا تو مہر کے علاوہ بھی عورت شوہر کو پھر دے گی اور وہ عورت کی جان چھوڑے گا. لیکن یہاں بھی پھر مہر کی حد تک تو جائز ہوگا، کیونکہ شوہر کا ظالم ہونا ثابت نہیں ہو رہا اور شوہر کو پتہ ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، لیکن مہر سے اضافہ جو ہے وہ پھر بھی شوہر کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ ہوگا، غلط عمل ہوگا. اور اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ 100% عورت کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، شوہر کو پتہ ہے کہ میری بیوی غلطی پر ہے،
تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈیورس کے لیے جو رقم لے رہا ہے وہ بالکل اس کے لیے حلال ہوگی، کیونکہ غلطی عورت کی طرف سے ہے، وہ خواہ میں اس نے شوہر سے اتنی رقم لے لی اور اب اس کو الو بنا رہی ہے اور جناب ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی ہے. جیسے بعض چالاک عورتیں آج کل یہ کرتی ہیں کہ وہ نکاح میں مہر ٹھیک ٹھاک رکھوا لیتی ہیں، گھر نام کروا لیا، اور ان کی پہلے سے نیت یہ ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو جائے گا، رخصتی ہو جائے گی، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ایسے اس کو ستانا شروع کریں گے تاکہ یہ طلاق پر مجبور ہو، اور جب یہ اپنے منہ سے طلاق دے گا مجبور ہو کر تو یہ سارا مہر لے کے ہم جو ہے وہ اس مکان بھی ہمارے نام ہو جائے گا. تو شوہر کو یہ چالاکی کا علم نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے. تو جب شوہر کے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ بلا وجہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پھر ڈیورس کے بدلے میں پیسے اور رقم جو ہے وہ لے سکتا ہے، پھر وہ اس کے لیے حلال ہوگا. تو یہ آپ کے سامنے میں نے خلا کے کچھ احکام بیان کیے ہیں. یہاں یہ جو حدیث، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک اصول بیان کیا کہ عدالتی خلا جو ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، اس میں بسا اوقات شوہر کی رضامندی شامل نہیں ہوتی، یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے عدالت خلا کا. عورت عدالت میں کیس دائر کرتی ہے کہ میرے شوہر کو بلایا جائے اور یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. عدالت کیا کرتی ہے؟ پہلا، عدالت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت سے گواہ طلب کرے. عورت گواہوں سے ثابت کرے کہ میرا شوہر واقعی یہ ظلم مجھ پہ کر رہا ہے اور میرے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہو رہا ہے، میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، یا شوہر کے اندر یہ خامی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ شوہر ظالم نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے کہ عورت کے لیے وہ ناقابل برداشت ہے. ایسی صورت میں بھی شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ خلا کا کیس دائر کر سکتی ہے، واقعی کوئی معقول ریزن ہو، محض شہوت پرستی نہ ہو کہ جی کہ کوئی اور مرد پسند آ گیا عورت کو تو اب وہاں جانا چاہتی ہے. اس بیس پر عورت کے لیے خلا کا مطالبہ حرام ہے اور بہت شدید وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو منافق عورتوں میں شامل کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی. اس لیے بہت لعنتی عمل ہے کہ بلا وجہ عورت اپنے شوہر سے خلا مانگے. کوئی معقول ریزن ہو، معقول ریزن دو ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر ظالم ہے، بلا وجہ مارتا پیٹتا ہے، فحش زبان بلا وجہ استعمال کرتا ہے، یا نان نفقہ ادا نہیں کر رہا، یہ تو ظالم ہونے کی کنڈیشن ہو گئی. اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ شوہر میں کوئی یعنی ظلم تو نہیں کر رہا لیکن اس میں کوئی ایسا جسمانی عیب ہے جس کی وجہ سے عورت کو اس سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے اور عورت چاہت کے باوجود بھی اس کے ساتھ گزارا نہیں کر رہی. یہ نہیں کہ عورت کے کہیں اور ایسا بندہ اس کو پسند آ گیا، ایسا مرد پسند آ گیا جو شوہر سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ نہیں، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اور اس کو پسند آیا ہو، بلکہ اسی شوہر کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا، مثال کے طور پر شوہر کو کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی، خارش کی بیماری پیدا ہو گئی ہے اس کے یعنی باڈی میں، یا کوئی ایسی پسینے میں اس کی سخت بدبو پیدا ہو گئی ہے جو عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے، یا اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. اس قسم کا کوئی ایسا عیب جس میں شوہر ظالم نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں ایک عورت کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اگر عورت خلا کا کیس دائر کرتی ہے تو یہ کیس دائر کرنا عورت کے لیے جائز ہے. عورت کیس دائر کرے گی. اب عدالت کیا کرے گی؟ پہلی بات، عدالت عورت سے ثبوت مانگے گی کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرے گی. اور جو بھی عدالت اس وقت ممکنہ ذرائع استعمال کر کے یہ دیکھے گی کہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے یا نہیں. عورت کا جب دعوے میں سچا ہونا ثابت ہو گیا تو عدالت پھر شوہر کو بلائے گی. اگر شوہر عدالت کے نوٹس پر نہیں آتا تو پھر عدالت پولیس کو استعمال کر کے زبردستی عدالت کے کٹہرے میں شوہر کو لا کے کھڑا کرے گی، جیسے کہ اشتہاری مجرموں کے بارے میں ہوتا ہے اور جو فوجداری کیسز میں ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قاتل کے ہاں ایک نوٹس چپکا دیں اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی اتنے وقت پر آ جاؤ ورنہ تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اتنا کافی نہیں ہوتا، حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے اس قاتل کو اٹھا کر لانے کی، چور کو اٹھایا جاتا ہے. تو ہماری عدالتیں گڑبڑ کیا کرتی ہیں؟ پہلی گڑبڑ تو یہ کرتی ہیں کہ عورت سے پوری طرح سے گواہیاں طلب نہیں کی جاتی. دوسری گڑبڑ یعنی اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے جھوٹے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں، شوہر بے گناہ ہوتا ہے مگر صرف عورت کا بیان. اور میں حیران ہوتا ہوں جب خلا کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں عدالت سے تو اس میں عورت کے دعوے کو عورت کی گواہی سمجھا گیا ہے. یعنی کیسے افسوسناک صورتحال ہے کہ گواہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو دعویٰ کرنے والے کے علاوہ ہوں. میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ظالم ہے اور اس پر ایک اور گواہ پیش کر دوں تو عدالت مجھے مستقل گواہ سمجھتی ہے اور اس ایک الگ گواہ کو دوسرا گواہ سمجھتی ہے. اب آپ بتائیں یہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اسی کو گواہ سمجھا جائے. تو ایک گڑبڑ تو یہ ہو رہی ہے ہماری عدالتوں میں، جو مدعی کو گواہ سمجھا جا رہا ہے.
دوسری گڑبڑ کیا ہو رہی ہے کہ شوہر کو عدالت میں لانے کی کوشش نہیں کی جاتی, صرف نوٹس پر اکتفا کیا جاتا ہے. گھر کے باہر نوٹس لگا دیا یا اخبار میں اشتہار دے دیا یا ویسے ہی ایک نوٹس بھیج دیا اس کو, بس یہ سمجھا گیا کہ اب وہ نہیں آ رہا تو نہیں, حالانکہ وہ عین ممکن ہے عدالت کے پڑوس میں ہی رہ رہا ہو, صبح شام وہاں سے آنا جانا اس کا. عورت یہ ثابت بھی کر دیتی ہے کہ یہ یہاں رہتا ہے, فلاں جگہ اس کے رہائش ہے, فلاں مقام پر یہ رہتا ہے, یہ اس کا آفس ہے. اس کے باوجود عدالت اس کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ دوسری خلاف شرع کام ہے جو ہماری عدالتیں کر رہی ہیں. تیسرا اس سے بھی زیادہ گھناؤنی جرم جو ہماری عدالتیں کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ الزامات ثابت ہوں یا نہ ہوں, شوہر عدالت میں آئے یا نہ آئے, عدالت شوہر عورت سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں رہنا چاہتی. عورت اگر یہ کہہ دے کہ میں نہیں رہنا چاہتی تو چاہے عورت کا دعویٰ ثابت ہو یا نہ ہو, شوہر عدالت میں آئے یا نہ آئے, عدالت یک طرفہ خلا کی ڈگری عورت کو پکڑا دیتی ہے. یہ بالکل کالعدم ہے, بالکل باطل ہے. اسلام میں اس خلا کی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ جرم کیا ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں, شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وہ یہ جرم ہو رہا ہے کہ اگر شوہر عدالت میں آ جائے اور دلائل سے یہ ثابت کر دے کہ میں غلط نہیں ہوں, میری بیوی نے جو مجھ پر الزامات لگائے ہیں وہ 100% غلط ہیں, یہ ثابت بھی کر دے, تو بھی عدالت عورت کے مطالبے پر فیصلہ کرے گی. یعنی شوہر اس پر بھی آمادہ ہو کہ میں, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ شوہر یہ اقرار کر لے کہ میں نے جرم کیا لیکن آئندہ میں گھر بساؤں گا. اگر شوہر کہتے ہیں آئندہ میں گھر بساؤں گا, آئندہ میں یہ حقوق ادا کروں گا, تو بھی پھر عدالت نکاح ختم نہیں کر سکتی, یاد رکھیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ شوہر یہ ثابت بھی کر دے کہ میں ظالم نہیں ہوں اور یہ عورت کے الزامات جھوٹے ہیں اور عورت گواہ بھی نہ پیش کر سکے, اس کے باوجود عدالت ایک دفعہ تو شوہر کو کہتی ہے کہ آپ خلا کی, اس کو اپنی بیوی کو خلا دے دیں, طلاق دے دیں. اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو بھی عدالت عورت کے یعنی عورت کے کہنے پر فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی تمہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اگر نہیں رہنا تو شوہر سے کہا جاتا ہے آپ اگر طلاق نہیں بھی دے رہے تو بھی ہم نکاح ختم کر دیں گے. تو یاد رکھیے یہ خلا نہیں ہے, یہ خلا کے ساتھ مذاق ہے. اس کا مطلب کیا ہوا عدالت کے اس قانون کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملی طور پر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. ظاہر ہے اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ ایک خاتون ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ کیا کرے گی؟ عدالت جائے گی, جھوٹے الزامات لگائے گی, وہ ثابت نہ بھی کر سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لکھی بھی تحریر ہے, وکیلوں نے اس کو پکڑائی ہوئی ہوتی ہے, اس تحریر کے الفاظ ہوتے ہیں مارتا پیٹتا ہے, سگریٹ سے جلاتا ہے, نان نفقہ نہیں دیتا, جو اٹرم پٹرم الزامات ہوتے ہیں نا وکیلوں نے اس کو بنا کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ خاتون اس پہ سگنیچر کر دیتی ہیں. اس کے بعد کیس دائر کیا جاتا ہے, شوہر آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالتوں پر. شوہر آ کے یہ بھی ثابت بھی کر دے کہ جی کچھ نہیں ہو رہا, میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالت نے بالآخر عورت ہی کے کہنے پر فیصلہ کرنا ہے. تو صاف مطلب یہ کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے تو خود دے دے, عورت جب طلاق دینا چاہے تو وہ عدالت سے جا کے درخواست کرے گی اور عدالت اس کے کہنے پر شوہر کو طلاق دے گی, یعنی بیوی کو طلاق دے گی شوہر کی طرف سے وکیل بن کے. تو یاد رکھیے یہ ویسٹرن کلچر ہے اور ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے. بہت بڑی ایک بھیانک غلطی ہو رہی ہے عدالتوں سے, اور میں اس پر حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جو اپر لیول پہ جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں, جو دینی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ اس مسئلے کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اور اس کا نقصان خواتین کو ہو رہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے جب عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا اس میں کچھ تو حکمتیں ہوں گی, کچھ تو مصلحتیں ہوں گی. یقیناً یہ اس لیے اختیار نہیں دیا, اس میں عورت کا اللہ تعالیٰ ایسا قانون کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس میں عورت کو تباہ کر دیا جائے؟ اللہ نے جو عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا عورت کا گھر بسانے کے لیے. اب ہو کیا رہا ہے, ہمارے سامنے کیسز آ رہے ہیں کہ جذباتی خواتین ذرا سی بات پر شوہر کے خلاف کیس کر دیتی ہیں اور طلاق لے لیتی ہیں, اس کے بعد ساری زندگی دھکے کھاتی ہیں. وہ کسی کو پسند کرتی تھیں, اس سے نکاح کر کے رہ رہی ہیں تو وہ بھی نہیں رکھتا, کچھ دنوں کے بعد وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. اس کو بھی احساس ہے کہ جو عورت اپنے اچھے بھلے شوہر سے علیحدگی لے کر میرے پاس آ گئی, اس عورت نے اس سے وفا نہیں کی تو وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. تو پھر نہ پہلا شوہر رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ دوسرا رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کی طبیعت میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا سی بات پہ خواتین رو پڑتی ہیں اور ذرا سی بات پہ جذباتی ہو جاتی ہیں. تو طلاق کے معاملے میں بھی خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں. تو اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا اس لیے کہ تاکہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط رہے. لیکن ویسٹرن کلچر سے جو ہمارے ہاں قانون بنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور اس پر اسلام کا لیبل لگا دیا گیا ہے
اس پہ ساری خلا کی آیات پیش کی جاتی ہیں کہ یار حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے، لہذا ان کو الگ کیا جا رہا ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اسلام کے بھی 100% منافی ہے، اور یہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے عین مترادف ہے. اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور زنا کا دروازہ کھل رہا ہے، کیونکہ یہ جب خلا شرعی طور پر معتبر نہیں ہوگا، اور یہ کسی کے ہاں بھی معتبر نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ کے ہاں، نہ امام شافعی کے ہاں، نہ امام احمد بن حنبل کے ہاں، نہ امام مالک کے ہاں، اور نہ اہل حدیث حضرات اس کو جائز کہتے ہیں. بالاجماع اہل سنت والجماعت کے ہاں اس پر اجماع ہے کہ اس طرح سے جو خلا ہوگا وہ کالعدم ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خواتین اس بیس پر دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہیں، وہ نکاح زنا کہلائے گا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اب یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے صحیح بخاری کا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں جگہ یہ واقعہ موجود ہے، اور اس پر تمام محدثین نے باب باندھا ہے اول خلع فی الاسلام، اسلام میں جو سب سے پہلے خلا کا واقعہ ہوا. وہ واقعہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما آتب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ قالت نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جمیلہ بنت عبداللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ بی من الجمال ما ترا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میرے جو شوہر ہیں ثابت، میرا ان سے نکاح ہوا ہے، لا اعتب علیہ فی دین ولا خلق، نہ مجھے ان کے دینداری پر کوئی اعتراض ہے، نہ مجھے ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض ہے، لیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. کیا مطلب؟ آگے ان کے الفاظ ہیں کہ ثابت شکل و صورت کے لحاظ سے میرے ہم پلہ بالکل بھی نہیں ہے. بی من الجمال ما ترا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس قدر خوبصورت خاتون ہوں، لیکن جب ثابت سے میری شادی ہوئی تو میں نے ان کو دیکھا، ثابت ابن قیس کو، کہ وہ قد کے لحاظ سے چھوٹے ہیں اور رنگ ان کا بہت سیاہ ہے اور ناک نقش کے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، تو میں ان کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزار سکتی. یعنی مجھے دین اور اخلاق پر اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بالکل بے جوڑ کا نکاح ہوا ہے، تو میرے لیے ان کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے. اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ انہوں نے کہے، اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں ہوں مسلمان، کفر کہتے ہیں ناشکری کو، کہ میں پھر شوہر کی ناشکری والی زندگی گزاروں تو یہ تو کفر والا کام ہو گیا، میں یہ نہیں کر سکتی. چونکہ مجھے شوہر سے طبعی نفرت ہے، ان کی شکل و صورت کی وجہ سے میں ذہنی طور پر ان کو قبول نہیں کر رہی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے اور شوہر کو جس طرح سے اس کا حق دینا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے وہ مجھ سے ہوگا نہیں. تو یہ کافروں والے کام ہیں، یعنی شاید یہ کوئی کافر تو کر لیتی ہو، کوئی کافر خاتون، تو یہ والا کفر میں اسلام میں برداشت نہیں کر سکتی. میں چاہتی ہوں کہ شوہر سے میں محبت کروں، لیکن اس شوہر سے میرے لیے محبت کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ مجھے یہاں سے طلاق دلوا دیں، مجھے یہاں سے یعنی مجھے خلا چاہیے. خلاصہ یہ نکلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے جو مہر میں پورا باغ دیا ہے تم وہ باغ واپس لے لو، وطلقھا، اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. یہ اسلام میں خلا کا واقعہ ہے. اس واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور شوہر میں کوئی واقعی عیب ہو، اگر واقعی کوئی عیب نہیں ہے، بلا وجہ چسکے لینے کے لیے شادیاں کر رہی ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، کوئی اور پسند آ گیا، یہ تو حرام ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے احادیث کے کچھ اس کے جو مفہوم کی روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس پر تو اجماع بھی ہے. لیکن اگر کوئی واقعی عیب ہے، ظالم ہے یا جسمانی عیب ہے، اب ان صحابی میں جسمانی عیب تھا کہ وہ صورت کے لحاظ سے ان کے بالکل جوڑ کے نہیں تھے اور خاتون نے بغیر دیکھے نکاح کیا تھا. بعد میں وہ حیران ہوئی کہ بھئی ان کا خیال تھا کہ بھئی واجبی شکل و صورت ہوگی، لیکن یہ تو بالکل ہی میرے حساب سے بالکل میرے جوڑ کی شادی نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہی ہیں کہ میرے لیے گزارا کرنا ناممکن ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک معقول عذر ہے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جسمانی بھی کوئی عیب ہو شوہر کے اندر اور عورت اس کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے.
یہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جمیلہ بنت عبداللہ کو کوئی ملامت نہیں کی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں طلاق لے رہی ہو، کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مفہوم حدیث کا یہی ہے کہ بھئی نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بات نہیں. تو آپ نے ان کو شوہر کو بلایا اور فرمایا طلقہ، ان کو طلاق دے دو. تو ان کے شوہر نے وہ باغ واپس لے لیا اور طلاق دے دی. اب یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلا کے طلاق کا کہا ہے ان کو، اور ان کے شوہر نے طلاق دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلا میں عدالت خود نہیں نکاح ختم کر سکتی، بلکہ عدالت کا کام ہے شوہر کو بلا کے اس کو طلاق کا مشورہ دینا کہ بھئی آپ اس کو طلاق دے دیں، نہیں رہنا چاہتی، اس کو سمجھانا کہ بھئی جب نہیں گزارا ہو سکتا تو کیا فائدہ، جب محبت نہیں رہ سکتے. تو عدالت کا کام ہے شوہر کو سمجھانا، بلا کے مشورہ دینا، اسے کسی حد تک فورس کرنا. یہ سب چیزیں عدالت کی ذمہ داری ہیں. عدالت شوہر بن کے نکاح ختم نہیں کر سکتی. میرے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ میں اپنے دوستوں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں کوئی جج بھی تھے. تو ہمارے ایک دوست، وہ جج صاحب اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے ایک ہفتے میں 10 خواتین کو خلا دیا ہے، 10 خواتین کو پر طلاق واقع کی ہے. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، عامی سے تھے، انہوں نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں جن کو آپ نے طلاق دی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میری بیویاں تو نہیں تھیں. تو کہنے لگے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ اپنی بیوی کو بھی طلاق دے سکتے ہیں اور دوسروں کی بیویوں کو بھی طلاق دے سکتے ہیں. تو میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی ہر چیز پر حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، ایک بیویاں ہی ہیں جو ہماری ہیں، جن کو ہم اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں، یہ کم از کم حکومت کی تحویل میں نہ دیں. تو جج کو جب اختیار دے دیا طلاق کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو کے اختیار بھی آپ نے حکومت کو دے دیا ہے کہ حکومت جب چاہے گی ہماری عورتیں ہمارے نکاح میں رہیں گی، حکومت جب چاہے گی ہماری عورتیں ہمارے نکاح سے ختم کر دیں گی. تو یہ 100% غلط قانون ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا ضروری ہے. جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں یا جو وکلاء اچھی پوسٹوں پر ہیں، اوپر کی عدالتوں میں کام کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس خلا کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ زنا کا دروازہ کھل رہا ہے. تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے. ایک اور بات ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ثابت ابن قیس کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہاں فقہا نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے کہ اگر اس موقع پر شوہر طلاق نہ دے، یہاں تو حضرت ثابت نے دے دی طلاق، اگر نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عدالت زبردستی مجبور کر سکتی ہے کہ نہیں تمہیں دینا ہی پڑے گا، یعنی طلاق تمہیں دینی ہی پڑے گی؟ تو یاد رکھیے اس مسئلے پر بھی اجماع ہے کہ عدالت ایسی کنڈیشن میں شوہر کو طلاق پر زبردستی مجبور نہیں کر سکتی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے کہا کہ طلاق دے دو، یہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ استحباب کے لیے، یہ ترغیبی حکم تھا کہ جب نہیں رہنا چاہتی تو بھائی چھوڑ دو، فارغ کر دو ان کو. بعض اس وقت سلفیوں میں بعض علماء ایسے ہیں، سعودی عرب کے بعض علماء، سب کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے پوری اجماع امت کے خلاف ایک فتویٰ یہ دیا ہے کہ، اور اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ نبی کا حکم وجوبی تھا، اگر حضرت ثابت طلاق نہیں دیتے تو ان کو گناہ ملتا. اور اس استدلال میں دلیل یہ دی ہے کہ امر میں اصل یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. نبی جب کسی کو کسی بات کا حکم دیں تو وہ اصل میں وجوب کے لیے ہے. تو یاد رکھیے یہ اس لیے دلیل غلط ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ نبی جب کسی کو کسی بات کا حکم دیں تو اس پر وہ کام واجب ہے، لیکن یہ اس صورت میں واجب ہے جب واجب نہ ہونے کے قرائن نہ ہو. یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ طلاق کا اختیار شوہر کو ہوتا ہے، شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. چونکہ اس پر اجماع ہے لہذا یہاں امر کو وجوب پر معمول کرنا اس اجماع کے خلاف ہے، اور وہ اجماع دلائل شرعیہ ہی کی بنیاد پر واقع ہوا ہے. تو یہاں پر عدالت استحبابی طور پر تو حکم دے سکتی ہے، زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کی غلطی نہیں ہے. شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم دیکھ لیتی، اگر تم نے مجھ سے بغیر دیکھے نکاح کیوں کیا، تم دیکھ لیتی، دیکھنے کے بعد میری نکاح کی پیشکش کو مسترد کر دیتی، تو یہ تو یعنی اس میں شوہر کی کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا اس کو آپ طلاق پر مجبور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ طلاق پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ایسی کنڈیشن میں. ہاں شوہر اگر ظالم ہے اور واضح لفظ میں پتہ چل گیا کہ یہ ظلم کر رہا ہے اور نہ تو عورت کو رکھ رہا ہے نہ اس کو چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت شوہر کو مجبور کر سکتی ہے زبردستی گن پوائنٹ پہ یا ڈنڈے کے زور سے کسی بھی طریقے سے کہ بھائی تم اس کو چھوڑو گے، اگر صاف طور پہ ثابت ہو جائے کہ شوہر ظالم ہے. تو یہ ایک خلا سے متعلق احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اسی موضوع کی تکمیل کے لیے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر ظالم ہے، شوہر عدالت میں آ کے اقرار بھی کر لیتا ہے، اور شوہر کے حالات سے پتہ ہوتا ہے صاف طور پر کہ یہ آئندہ بھی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا.
تو ایسی صورت میں پھر بیچاری مظلوم عورت کی قسمہ پرسی، یعنی اس کا کیا حل ہے اسلام میں؟ یعنی وہ پھر کیا کرے گی کہ نہ شوہر طلاق دے رہا ہے، نہ اس کے حقوق ادا، اور حقوق سے یاد رکھیے وہ حقوق نہیں جو عورت مانگ رہی ہے. بعض خواتین ایسی ہیں ان کے تو حقوق کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. حقوق سے مراد وہ واجب حقوق جو مرد کے ذمے شریعت نے لگائے ہیں. مثال کے طور پر چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں شوہر واقعی ظالم کہلائے گا، بے تحاشا مارنا پیٹنا، بے تحاشا مارنا پیٹنا. دوسری بات، ضروری نان نفقہ نہ دینا، یہ بھی ایک بات ہے. تیسری بات، شوہر کا نامرد ہونا، کہ وہ جب سے نکاح ہوا ہے وہ سیکچول ڈیزائرز عورت کی پوری کر ہی نہیں سکتا، وہ نامرد ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے. ایسی صورت میں بھی عورت کو حق ہے. تو یہ ایک چند کنڈیشن ہے جن کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. کسی کو ضرورت ہو تو وہ دینی مدارس ہمارے ہیں، اہل افتاء سے پوچھ سکتے ہیں کہ کن صورتوں میں عورت مطالبہ کر سکتی ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو ان کنڈیشن میں عورت اگر عدالت میں خلا کا کیس دائر کرتی ہے اور شوہر نہ تو حقوق دینے پر آمادہ ہوتا ہے اور نہ طلاق دینے پر آمادہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے ایسی چند کنڈیشن میں، کچھ وہ کنڈیشن ہے، ایسی صورت میں عدالت کو فسخ نکاح کا اختیار ہے. فسخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت شوہر کی طرف نائب بن کر نکاح ختم کر دے. یہ خلا نہیں کہلائے گا یہ عمل، کیونکہ خلا تو ایگریمنٹ ہے. یہ عمل فسخ نکاح کہلائے گا. تو ہمارے ہاں بر صغیر میں بعض مدارس ایسے ہیں کہ ان میں جو اہل افتاء ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ عدالت کے بعض فیصلے ایسے ہیں کہ جن پر فسخ نکاح والا، اگر ہم ان کو فسخ نکاح پر معمول کریں تو فسخ نکاح کی شرائط پوری پائی جا رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں شریعت عدالت کو اختیار دے رہی ہوتی ہے کہ شوہر اگر طلاق نہ بھی دے تو اگر، یعنی یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں شریعت عدالت کو حق دے دیتی ہے کہ آپ طلاق واقع کر دیں. تو اگر خلا کا کوئی ایسا کیس ہے جس میں واقعی ایسا ظلم ثابت ہو جائے اور فسخ نکاح کے جواز کی شرائطیں پائی جا رہی ہوں، تو پھر بعض مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے بر صغیر میں، خاص طور پہ پاکستان کے مفتیان کرام میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر عدالت لفظ تو خلا کا استعمال کر رہی ہے، لیکن ہم الفاظ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم یوں سمجھیں گے کہ عدالت نے نکاح کو فسخ کیا ہے، کیونکہ عملی طور پر خلا نہیں ہو رہا بلکہ فسخ نکاح ہو رہا ہے. تو پھر الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا، فسخ نکاح پر معمول کر کے عورت کے نکاح کو ختم سمجھا جائے گا. تو یہ بالکل میں بھی اسی رائے کا قائل ہوں کہ اگر خلا میں عدالت نے ایسی کنڈیشن میں خلا عورت کو دیا ہے کہ اس میں فسخ نکاح کی شرائط پائی جا رہی ہیں، یعنی باقاعدہ عورت گواہوں سے ثابت کر دے یا دلائل سے ثابت کر دے یا مضبوط قرائن سے ثابت کر دے کہ شوہر ظالم ہے، اور ظلم بھی اس نوعیت کا ہو جس میں فسخ نکاح جائز ہے، اس نوعیت کا ظلم ہو، اور وہ ظلم کو رفع کرنے کے لیے شوہر تیار بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں بعض کنڈیشن ایسی ہیں کہ جس میں عدالت جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، یعنی ختم کر سکتی ہے. وہ اس کو ہم بھی درست، یعنی جو میری ناقص رائے ہے اس کے مطابق یہ عدالت کو اختیار ہے. اس کی ہمارے پاس شریعت میں مثالیں ملتی ہیں. تو اور چاروں ائمہ میں سے بعض فقہا اس کے قائل بھی ہیں. تو چونکہ مظلوم عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر کوئی آپشن باقی نہیں رہ جاتا، تو اس ایسی صورت میں عدالت کے خلا کو معتبر مانا جائے گا، جو حقیقت میں خلا نہیں ہوگا بلکہ ہوگا فسخ نکاح، لیکن ہماری عدالتیں جہالت میں اس کو خلا کے لفظ سے تعبیر کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب بھی عورت عدالت کا دروازہ خلا کے لیے کھٹکھٹائے اور عدالت خلا کی ڈگری جاری کرے تو خود سے فیصلہ نہ کیا جائے کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ کسی ملک کے معروف دینی ادارے میں، معروف دارالافتاء میں بڑے بڑے مفتیان کرام کے سامنے عدالتی کارروائی کو پیش کیا جائے. وہ پھر یہ بتائیں گے کہ اس کارروائی کو دیکھ کر اور عورت کا بیان سن کے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ فسخ نکاح کی شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی. اگر فسخ نکاح کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر وہاں سے فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ یہ نکاح ختم ہو گیا. اگر فسخ نکاح کی شرائط نہیں پائی جا رہی تو پھر عورت کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے کیس کرے. تو پھر اور اگر عدالت ان بنیادوں پہ نکاح ختم کرے گی تو نکاح ختم ہوگا. اور اگر عورت کے لیے نکاح ختم کرنے کا کوئی آپشن بنتا ہی نہیں ہے، وہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے، تو پھر وہ عورت کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے کالعدم ہے اور آپ بدستور سابق شوہر کے نکاح میں ہیں، لہذا یا تو اسی شوہر کے ساتھ گزارا کریں یا پھر اس کو کسی طرح سے طلاق دینے پر آمادہ کریں، پیسوں کی لالچ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو آپ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. اس لیے جب بھی عدالت سے خلا کی ڈگری لی جائے
بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی عدالت کی طرف جایا جائے تو پہلے علماء سے رابطہ کیا جائے. عورت پہلے علماء کے سامنے اپنا کیس دائر کرے کہ بھائی میں خلا لینا چاہتی ہوں, تو کیا ان بیس پر مجھے طلاق کا حق ہے بھی یا نہیں ہے, خلا کا حق ہے کہ یعنی فسخ نکاح کا حق ہے بھی یا نہیں ہے. تو علماء بتائیں گے کہ ہے یا نہیں. اگر علماء بتائیں کہ ہاں ہے, تو پھر جو طریقہ علماء آپ کو بتائیں اس طریقے کے مطابق آپ عدالت میں کیس دائر کریں, تاکہ عدالتی فیصلہ پھر کالعدم شمار نہ ہو اور وہ شریعت کی روشنی میں بھی معتبر مانا جائے. تو اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں, جو خواتین مظلوم ہیں, شوہر سے ڈیورس چاہتی ہیں, وہ ڈائریکٹ عدالت میں جانے کے بجائے پہلے مشہور جو دارالفتہ ہیں جیسے دارالعلوم کرنگی ہے, جامعۃ الرشید ہے, بنوری ٹاؤن ہے, یا ملک میں پھیلے ہوئے ہیں بہت سارے مدارس, تو پہلے آپ اہل افتاء کے پاس جائیں, اپنا کیس ان کے سامنے رکھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ فسخ نکاح کرا سکتی ہیں یا نہیں کرا سکتی ہیں تو اس کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. یہ تو پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا. بعض خواتین یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, اور ایک خوب اچھی طرح مسئلہ یاد رکھ لیں کہ یورپ میں یا امریکہ میں یا اہل مغرب میں, یعنی وہ ممالک جو غیر مسلم ریاستیں ہیں, تو یاد رکھیے غیر مسلم ریاست میں جو غیر مسلم جج ہے, تو غیر مسلم جج کا فیصلہ مسلمان عورت کے حق میں معتبر نہیں ہے, نہ مرد کے حق میں نہ عورت کے حق میں, نکاح کے معاملے میں. تو یہ تو میں نے جو عدالتی کارروائی بتائی ہے یہ اسلامی ریاستوں کے بارے میں, سعودی عرب میں آپ کیس دائر کرتے ہیں یا پاکستان میں دائر کرتے ہیں یا ہندوستان کی کسی مسلم عدالت میں آپ کیس دائر کرتے ہیں مسلم جج کے پاس, تو یہ ڈیٹیل میں نے اس کی بتائی ہے کہ اس طرح سے نکاح ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے نکاح ختم نہیں ہوگا, اس کی میں نے تفصیل بتا دی. لیکن غیر مسلم عدالت میں اگر عورت کیس دائر کرتی ہے خلا کے لیے, تو یاد رکھیے خلا کی ساری شرطیں بھی پائی جا رہی ہوں گی, تو جب تک شوہر خلا نہیں دے گا خلا نہیں ہوگا, اور اس کو فسخ نکاح پر معمول نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اگر ہم اس کو فسخ نکاح پر معمول کریں گے تو غیر مسلم عدالت کا فیصلہ مسلمان عورت کے حق میں معتبر نہیں ہے, کیونکہ غیر مسلم جج مسلمان مرد اور عورت کا نکاح ختم نہیں کر سکتا. تو جو خواتین یورپ میں, امریکہ میں رہتی ہیں, مغربی ممالک میں رہتی ہیں, وہ اگر ظالم شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو قانونی طور پر تو عدالت جا سکتی ہیں, مگر یاد رکھیے عدالت کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گی تو شرعی طور پر وہ طریقہ کالعدم ہوگا, اور غیر مسلم جج مسلمان مرد اور عورت کا نکاح نہیں ختم کر سکتا. اس پر بھی امت کا اجماع ہے, کسی بھی صورت میں نکاح ختم نہیں ہوگا. تو ایسی خواتین کیا کریں گی, پھر وہ کہاں جائیں گی؟ اس کے لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب سے علماء نے مسئلہ لیا ہے, کیونکہ فقہ حنفی میں یا فقہ شافعی میں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ غیر مسلم ریاست میں رہنے والی خواتین ظالم شوہر سے کیسے چھٹکارا پائیں. تو ایک حل تو دیسی حل ہے جسے میں کہتا ہوں کہ بھئی دیسی طریقے سے, وہ یہ ہے کہ بھئی واقعی شوہر کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے تو اسے ایک تو شریعت نے بتایا کہ اسے آمادہ کیا جائے, مہر دے کے لالچ, پیسے دے کے لالچ دی جائے. اگر اس پر بھی آمادہ نہیں ہو رہا تو دیسی طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس کی ٹھکائی لگوا کے کسی طریقے سے اس کو زبان سے طلاق نکلوا لی جائے. تو فقہ حنفی میں جبری طلاق اگر زبان سے دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جو حنفی فقہ سے کو فالو کرنے والے یا دیگر علماء ہیں, انہوں نے اس موقع پر زمانے کی ضرورت دیکھتے ہوئے مالکی مذہب پہ فتویٰ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی چونکہ ان ممالک میں مسلم عدالت نہیں ہے اور غیر مسلم جج مسلمان عورت کا نکاح ختم نہیں کر سکتا, تو اب ایک ہی حل ہے, وہ مالکی فقہ سے لیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ میں یہ گنجائش موجود ہے کہ پھر عورت علماء کی عدالت میں اپنا کیس لے کے جائے گی. کسی بھی ملک میں رہتی ہیں تو وہاں علماء کی ایک جماعت ہو جس کو جماعت المسلمین کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں, کہ جماعت المسلمین کے سامنے اپنا کیس رکھے. جماعت المسلمین کا مطلب یہ ہوگا کہ علماء کا ایک پینل ہو, ان علماء میں چند شرطوں کا ہونا ضروری. نمبر 1, وہ بدعتی علماء نہ ہوں, اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, بدعتی نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ وہ علماء علم میں مضبوط ہوں. تیسری بات یہ کہ کم سے کم ان علماء کی تعداد 3 ہو. یہ شرطیں پائی جائیں. عورت ان علماء کے سامنے اپنا کیس رکھے گی تو وہ علماء حتی الامکان کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہے یا سچی ہے. اگر علماء کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ غلط دعویٰ کر رہی ہے تو وہ کیس کو خارج کر دیں گے. اگر ان علماء کو یہ احساس ہوا, وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, وہ پھر اگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ عورت صحیح دعویٰ کر رہی ہے, اور تو وہ پھر اس کے یعنی یہ جو کیس ہوگا نا, عورت جب دعویٰ کرے گی تو شوہر کو بھی بلایا جائے گا
علماء اپنے تمام وسائل اور ذرائع استعمال کر کے عورت کے شوہر سے رابطہ کر کے اس کو پوری کوشش کریں گے کسی طریقے سے محبت سے یا زبردستی اپنی مجلس میں بلانے کی. اگر وہ شوہر اس پر بھی آمادہ نہیں ہوتا آنے پر اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت پر یقیناً ظلم ہو رہا ہے, تو پھر علماء فسخ نکاح کے مجاز ہیں. وہ علماء عورت کو کا نکاح ختم کر دیں گے اور ایک تحریری طور پر وہ اس کو فتویٰ دے دیں گے کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ متفقہ طور پر تینوں نے مل کر, تین یا جتنے بھی اس میں شامل تھے, کہ آپ پر واقعی ظلم ہو رہا ہے اور آپ کا شوہر نہ یہاں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے, نہ اگر حاضر ہو بھی جاتا ہے تو حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں وہ علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ عورت پر طلاق واقع کر دے گی, اور یہ طلاق رجعی ہوگی, یعنی ایک طلاق ہوگی جس میں شوہر کو رجوع کا حق ہوگا. شوہر اس دوران اگر رجوع کر لیتا ہے اور حقوق ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو شوہر کو زیادہ حق ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ عدت کے دوران شوہر زیادہ حقدار ہے. اور اگر شوہر آمادہ نہیں ہوتا اور نہ رجوع کرتا ہے تو عدت کے بعد عورت کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, وہ جہاں چاہے نکاح کرے. اگر شوہر آمادہ ہو جاتا ہے, عدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے, لیکن رجوع کرنے کے بعد پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے, پھر عورت دوبارہ کیس کرے گی ان علماء کے سامنے, اور پھر علماء اسی پروسیس سے گزرتے ہوئے دوسری طلاق عورت پر واقع کریں گے. اس دوران دوبارہ اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو پھر اسی پروسیس سے عورت گزرے گی, اور علماء پھر اسی پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے عورت پر تیسری طلاق واقع کر دیں گے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو فقہ مالکی سے لیا گیا ہے. یہ ان خواتین کے لیے سود مند ہو سکتا ہے جو ایسے ممالک میں رہتی ہیں جہاں اسلامی عدالتیں نہیں ہیں. اسلامی عدالتیں کہنا کے بجائے یوں کہا جائے کہ جہاں مسلم جج نہیں ہے, تو ایسے صورت میں یہ جو ہے طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, لیکن جو بھی اس مسئلے میں مبتلا ہو تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ صرف اس کلپ سننے پر اکتفا نہ کریں, میرا اس بیان پر اکتفا نہ کریں. میرا مقصد تو خلا اور فسخ نکاح کا ایک سرسری خاکہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. عملی طور پر جب کوئی اس میں مبتلا ہو تو باقاعدہ کسی دارالافتاء سے اس کا پورا پروسیس ریٹرن میں لیا جائے, اور وہ جس طرح سے آپ کے حالات کو دیکھ کر آپ کو مشورہ دیں اور شرعی حل بتائیں, اس کے مطابق عمل کیا جائے. یہ تھا خلا کے بارے میں پوری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی, اور اس قرآن کی آیت بھی ہے اور اس بارے میں بخاری کی آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کی میں نے. باقی ان آیاتوں کی تفسیر میں پہلے بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا, اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. فرمایا اگر دوسرا مرد بھی ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو طلاق دے دے تو پھر اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے, بشرطے کہ ان دونوں کو خیال ہو کہ یہ حدود اللہ پر قائم رہ سکتے ہیں. اس میں علمی نکتہ کیا ہے کہ عورت جب بھی اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے گی تو اس بات کا غالب گمان ہونا ضروری ہے کہ ان کے درمیان وہ لڑائیاں دوبارہ نہیں ہوں گی جو پہلے ہو رہی ہیں. یہاں ہمارے ایک معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے اس کی اصلاح کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ممکن طور پر میاں بیوی کو زبردستی جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں بھئی رہنا ہی ہے, بھئی کمپرومائز کرنا ہی ہے. بعض دفعہ ایسے کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ عورت ذہنی مریضہ بن رہی ہے یا عورت کی وجہ سے مرد کو برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ کوشش تو یہی کریں جوڑ پیدا کرنے کی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے شیطان میاں بیوی میں کو توڑوا کر ان میں طلاق دلوا کر جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی کام سے خوش نہیں ہوتا. تو اصل تو یہی ہے, لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بھائی وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا یا اس کو فالج ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے یا وہ سائیکی ہو گیا ہے یا شوہر کے مظالم کی وجہ سے عورت پاگل ہوتی چلی جا رہی ہے, تو پھر والدین کو بھی چاہیے, رشتہ داروں کو بھی چاہیے, پھر ان کو زبردستی جوڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان میں علیحدگی کی کوشش کریں. تو کیونکہ اللہ نے بار بار قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر الگ ہو جائیں اور دوبارہ جڑیں اس صورت میں کہ حدود اللہ پر قائم رہ سکتے ہوں. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھلے طریقے سے روکو یا ان کو رخصت کر دو, اور ان کو اس نیت سے ہرگز مت روکو کہ تم ان پر ظلم کرو. ان کو اس نیت سے مت روکو کہ تم ان پر ظلم کرو. ظلم کی نیت سے روکو گے تو قیامت کے دن گنہگار ہوگے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, فرمایا جو بھی یہ کام کرے گا تو تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ, ہنسی مت بناؤ. یہ بہت سنجیدہ احکام ہیں, ان کو اپنے معاشرے میں نافذ کرو, سنجیدگی کے ساتھ ان احکام کو فالو کرو. اور آگے اللہ نے اپنے احکام پر ابھارنے کے لیے ایک بہت پیاری بات فرمائی. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, کہ دیکھو اللہ تم پر کتاب اور حکمت کی کیسی باتیں نازل کر رہا ہے. یہ وہ آئلی قوانین ہیں جو یورپ کے پاس نہیں ہے, گوروں کے پاس نہیں ہے, یہودیوں کے پاس نہیں ہے, ہندوؤں کے پاس نہیں ہے, سکھوں کے پاس نہیں ہے.
تمہیں خاندان میں کیسے رہنا ہے، میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے، ان کے درمیان علیحدگی کیسے ہوگی، جوڑ کیسے ہوگا، اس کے احکام کیا ہیں، یہ احکام ڈائریکٹ ساتویں آسمان سے رب تم پر نازل کر رہا ہے. تو اتنی تم پر اللہ نے مہربانی کی کہ تمہیں ان احکام میں انسانوں کا غلام نہیں بنایا. انسان جب قانون سازی کرتا ہے اس میں 100 قسم کے سقم ہوتے ہیں، 100 قسم کی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی امکان ہوتا ہے اس نے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے قانون نہ بنایا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے لیے آسمان سے قانون بنا کے نازل کر رہا ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے تم پر. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ان احکامات کو تم فالو کرو، ان احکام کی دھجیاں مت اڑاؤ. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جیسے میں نے بتایا عدالتیں خود طلاق واقع کر دیتی ہیں، جبکہ قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے، اور خلا کے احکام بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے. دوسرا دھجیہ یہ اڑائی جاتی ہے کہ قرآن میں اس رکوع میں اللہ نے بتایا، اس سے پہلے والے رکوع میں، کہ عورت عدت کے دوران کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، عدت گزارنا واجب ہے. آج ہمارے معاشرے میں خواتین نے عدت گزارنا چھوڑ دی ہے کہ کون 4 مہینے 10 دن گھر میں بیٹھے، کون 3 ماہواریوں کا انتظار کرے. اور اس پر میڈیا میں بھی اس طرح کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جس میں عدت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکام کا مذاق مت بناؤ. اس طرح اللہ نے شوہر کو کہا کہ جب بیوی کو طلاق دو تو پھر اس سے مہر واپس نہ لو، اس رکوع میں بتایا. تو کتنے مرد ہیں جو نہ صرف یہ کہ زبردستی مہر بھی لے لیتے ہیں اور عورت کا سارا جہیز بھی ہتھیا لیتے ہیں. وہ بیچاری عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے اپنا جہیز واپس لینے کے لیے. تو یہ ظلم بھی معاشرے میں ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیوی سے محبت نہیں کرتے لیکن عورت کے مطالبے پر اس کو طلاق بھی نہیں دیتے، لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منع کیا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے، احکام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان تمام احکام کو ہمیں فالو کرنے کا حکم ہے. فرمایا یعظکم بہ، اللہ ان احکام کے ذریعے تم کو نصیحت کر رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کیونکہ ان کا قیامت کے دن اللہ تم سے حساب لے گا. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اگر تم ان احکام کی بجاوری نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تم سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ بقرہ کا 29واں رکوع تھا جو بہت اہم رکوع تھا میں سمجھتا ہوں ہمارے آئلی قوانین کے لیے، جو آج الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اور یہ کئی ایپیسوڈ پر مشتمل ہے یہ رکوع. وما علینا الا البلاغ.